محترم حضرات، میں کچھ کنفیوژن روزے کے حوالے سے آپ کی دور کر دوں، کچھ ایسی خاص چیزیں بتا دوں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور لوگ پریشان رہتے ہیں، کشمکش میں رہتے ہیں کہ یار ہمارا روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا، ہمارا روزہ اس سے خراب تو نہیں ہو جائے گا، ہمارا روزہ ضائع تو نہیں ہو جائے گا، لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو آج جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں یہ چیزیں، میں آپ کو بڑی مشہور باتیں ہیں لیکن کچھ لوگ اس میں کنفیوژن میں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ فون بہت کرتے ہیں، حضرت ہم نے ایسا کر لیا کہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب سب کو الگ الگ بتانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ دیکھیے، بہت سے لوگ ہمارے بھائی کے فون آتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کیا بال کٹانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ تو میں آپ کو دیکھیے بتا دوں، بال کٹانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی بالوں میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ایسے ہی آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بالوں میں کنگھی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور مہندی وغیرہ لگاتے ہیں داڑھی پر، بالوں پر، تو مہندی لگانے سے بھی بال یا داڑھی پر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، حکم یہ ہے کہ زیادہ نہیں سونا چاہیے کہ آپ نے پورا دن اے سی میں سو کر ہی گزار دیا، پورا دن آپ روزے کی صعوبتوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ روزے کی جو مشقتیں ہیں وہ آپ تک پہنچی نہیں، آپ نے اے سی آن کیا اور آپ پورا دن سوتے رہ گئے، نمازیں بھی غائب کر دی۔ تو بھائی اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ البتہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، سونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اتنا زیادہ سونا جو لمٹ سے زیادہ سو رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اچھا، کیا روزے میں انسان جو ہے اپنا جیسے گھٹنا کھل گیا تو گھٹنا کھولنا حرام ہے، یہ ستر عورت ہے مرد کے لیے، لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں گھٹنا کھل گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ماں نے بچے کو دودھ پلایا تو دودھ پلانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دودھ پلانے سے کمزوری آ سکتی ہے ماں کو، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے انجیکشن لگوایا تو انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے بلڈ دیا، خون جیسے ڈونیٹ کرتے ہیں، تو بلڈ دینے سے بھی، خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کے چوٹ لگی اور چوٹ لگنے سے خون بہہ گیا تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ تو روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ کسی شخص کو الٹی آ گئی تو الٹی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے لوگ سحری میں کھاتے ہیں تو وہ ان کو کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں اور پورا دن ان کھٹی ڈکاروں سے وہ بڑے پریشان رہتے ہیں، تو کیا اس ڈکار سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو نہیں ٹوٹے گا، اس کھٹی ڈکار سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کو ڈکار آئی، ڈکار کے ساتھ کچھ پانی آ گیا منہ میں یا کچھ کھانا آ گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو پھر اندر نہ کرے، اس کو باہر کر دے، اگر منہ میں آ گیا تو اس کو تھوک دے، تھوکنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے بار بار تھوکنے کی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، بھاپ آ گئی منہ میں یا کہیں سے دھواں آ گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ اضطراری طور پر آپ کو بھاپ آ رہی ہے اور آپ جو ہے وہ آپ کے منہ میں آ گئی، ناک میں آ گئی، اور آپ چل رہے ہیں کہیں دھواں آ گیا، غبار آ گیا، گرد آ گیا، ہے نا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، آپ روزے کی حالت میں ہے اور
روزے کی حالت میں آپ نے کھانا بنایا، جیسے ہمارے گھروں میں بہت سی ماں بہنیں کھانا بناتی ہیں، اب کھانا بنانے کے بعد ان کو، ہمارے گھروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر بڑے جلاد قسم کے ہوتے ہیں، اگر کھانے میں کچھ نمک مرچ اونچ نیچ ہو جائے، کچھ کم و بیشی ہو جائے، تو وہ عورتوں کو مارتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور عورت کو پتا ہے کہ میرا شوہر ظالم ہے، کھانے میں اگر اونچ نیچ ہوئی تو مجھے مارے گا، سختی کرے گا، تو ان کے لیے اتنا حکم ہے کہ اس کا ذائقہ زبان پہ رکھ کے چکھ لے نمک مرچ کا اور اس کو تھوک دے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی آپ نے مسواک کیا تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں آپ نے وہ چیز کی جو ذائقے دار ہے، جیسے گل منجن، تو گل منجن میں ایک طرح کا نشہ بھی ہے اور ایک اس کا مزہ بھی ہے، ایک اپنا ذائقہ ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہے، تو اس سے روزہ جاتا رہے گا۔ ایسے ہی کولگیٹ ہے، اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہے، کولگیٹ کا بھی، تو وہ اس سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ لیکن خالی اگر آپ نے مسواک کر لیا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، بلکہ مسواک کرنا تو سنت ہے، مسواک کرنا چاہیے۔ بہت سی بیماریاں مسواک سے دور ہو جاتی ہیں۔ ناخون کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ناخون ترشوانے سے روزہ نہیں جائے گا۔ ایسے ہی کسی کو اگر سحری نہیں کیا تو بنا سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا۔ سحری کرنا سنت ہے، لیکن اگر سحری نہیں کر پایا تو روزے میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر بھولے سے کھانا کھا لیا یا بھولے سے پانی پی لیا، اگرچہ پیٹ بھر کیوں نہ ہو کھانا اور پانی، لیکن بھولے سے کھا لیا پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جیسے ہی یاد آیا فوراً رک جانا چاہیے، جو منہ میں ہے اس کو بھی باہر کر دینا چاہیے۔ آپ کھا رہے تھے، یاد آ گیا میں روزہ سے ہوں، تو پھر منہ کا آپ نے اندر نگل لیا تو روزہ جاتا رہے گا، لیکن جو منہ کا تھا وہ باہر کر دیا تو روزہ نہیں جائے گا۔ اور جیسے منہ میں تھوک تھا، ہاں، اور اگر اس کو نگل لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، لیکن ہاں اپنا ہی تھوک منہ سے ایک بار باہر کر کے پھر اسے منہ میں کر لیا تو روزہ، منہ میں کر کے نگل گیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ یعنی منہ میں تھوک تھا، منہ سے نگل لیا تو نہیں جائے گا، لیکن منہ سے باہر کر کے تھوک اور پھر نگل لیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ اور اس طریقے سے غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کپڑے بدلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور میرے ذہن میں جو آ رہی ہیں میں نے بیان کر دی، اس میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تھا، آنکھ میں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ اور مثال کے طور پر کسی نے کھانا بنایا اور وہ کھانے کی بھاپ یا اس کی خوشبو آتی ہے اور انسان محسوس کرتا ہے اس خوشبو کو، بریانی بنی ہے بریانی کی، ہے نا، تو اس خوشبو سے، اس بھاپ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان ساری چیزوں سے روزہ نہیں جاتا۔ بہت سی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو، لیکن ان سب سے روزہ نہیں جاتا ہے۔